الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. اچھا دیکھیں انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور اس کے علاوہ کیف حالک. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیف حالک، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی مرد جواب دے گا نا. جی ظہیر بھائی السلام علیکم. جی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کیف حالک، کیا جواب دیں گے آپ؟ بخیر والحمد للہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سدرا، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیف حالکی، آپ کیا جواب دیں گی؟ وہی سوال ہے، دیکھیں، کیف حالک مذکر کے لیے اور کیف حالکی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مسموکا، اسمی ظہیر. ماشاء اللہ، اسمی ظہیر. اور اگر ہم کسی خاتون سے پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ مسموکی. ٹھیک ہے نا، تو اسمی فاطمہ یا اسمی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مذکر کے لیے اور ایک مؤنث کے لیے، یہ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ. اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم یا لگا دیتے ہیں، کسی بھی اسم کے آگے یا لگا دیتے ہیں تو وہ مائے بن جاتا ہے، اور کاف زبر کا لگاتے ہیں تو وہ یور فار میل بن جاتا ہے، کاف زیر کی لگاتے ہیں تو یور فار فیمیل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. آئیے اب ہم حوار پڑھتے ہیں. الحوار الثانی. ٹھیک ہے پڑھیے. الحوار الثانی. انظر انظر واستمع واستمع واعد. واعد. ماشاء اللہ، یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں اس لیے بتا نہیں رہا. جی ٹھیک ہے. اچھا، الحوار بین محمد و شریف. ٹھیک ہے نا. الحوار بین محمد و شریف. نعم. تو محمد نے کہا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. من این انت. من این انت. اب دیکھیں اس میں تین ورڈ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے اینا اور ایک ہے انتا. ان میں سے دو لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، اینا انتا آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا. جی یہ دیکھیں، یہ والا جو ہے نا، یہ اینا انتا، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. آپ کو اینا کا مطلب بھی پتا ہے اور آپ لوگوں کو انتا کا مطلب بھی پتا ہے. ٹھیک ہے نا. اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے جلدی سے بتائیے؟ کہاں. کہاں. اور انتا کا مطلب تو ہاں مرد کے لیے. ہاں، تم مرد کے لیے، تو یا تم مرد کے لیے انتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم صرف اور صرف من کو ہٹا دیں، لیٹس سے کہ میں نے من کو ہٹا دیا، صرف اینا انتا کا کیا مطلب ہوگا؟ اینا انتا کہاں تو. اصل میں ورڈ مطلب، ہاں ورڈ ٹو ورڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہاں تو. اصل میں ہوگا اینا انتا، تم کہاں ہو. جی ٹھیک ہے، اینا انتا، ویئر آر یو. جی ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو کال کی ظہیر بھائی، مثال کے طور پہ میں نے کال کی جی آپ کو، اور میں نے آپ سے بولا اینا انتا، کہاں ہو تم. ٹھیک ہے، آپ نے کہا مجھ سے بھائی انا فی البیتی، میں گھر میں ہوں، جی ہے نا. تو اسی لیے جی اگر ہم صرف یہ کہیں اینا انتا، یا اگر کوئی خاتون ہے مثال کے طور پہ، میں نے خاتون کو فون کیا، میں نے کہا بھائی اینا انتی، تم کہاں ہو. ٹھیک ہے، تو اینا انتا اور اینا انتی کا مطلب ہے صرف تم کہاں ہو. ٹھیک جی ہے، ہم اکثر پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں بھائی کہاں ہو تم، ہے نا. جی تو اسی طریقے سے ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ اینا انتا. ٹھیک ہے، جی اور خاتون ہوں گی تو بولیں گی اینا انتی. جی ٹھیک ہے بھائی. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس میں ایک ایکسٹرا ورڈ لگا دیا، تم کہاں ہو میں من لگا دیا ہم نے. ٹھیک ہے، میں اس کو مٹا رہا ہوں. اب ہم جب اس میں من آ گیا نا، تو تم جی کہاں سے ہو، جی کیونکہ اس من کا مطلب ہے فرام. ٹھیک ہے، جی اس من کا مطلب کیا ہے؟ فرام ہے. فرام.
from यानी कि से, जिसे हम उर्दू में कहते हैं से, तो मतलब क्या हो से, जाएगा, तुम कहाँ से हो, जी, यानी कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से। तो हम इंग्लिश में जी, कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है ना। हम पहले तो कह रहे थे जी, अईना अंता, वेयर आर यू, भाई कहाँ हो तुम, जी, हमने उसमें से लगा दिया, एक प्रेपोजिशन लगा दिया, तो उसमें बन गया मिन अईना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। जी, तो जी, अब आप ये जहन में रखें पक्का कि मिन अईना अंता ये है वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आप किसी इंसान से मिलें जो कि आप जिसको नहीं जानते हो, या लेट्स से कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं या कहीं और सऊदी अरब जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपको मिला, आप उससे क्या कहेंगे, मिन अईना अंता, आपका ताल्लुक कहाँ से है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर कोई खातून हो तो आप कहेंगे मिन अईना अंती, ठीक है। जी, सबको समझ में आ रहा है भाई ये, बाकी और भी लोग हैं ना, एक मिनट पूछता हूँ जी। सिद्रा हैं, और मोहम्मद, मोहम्मद आईफोन लिखा हुआ है मेरे पास। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग सुन रहे हैं? अच्छा मेरे ख्याल में मतलब अच्छा अब्बास भी, आपको जहीर भाई आपको आवाज़ तो आ रही है ना? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही क्लियर आवाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा ये जो मोहम्मद आईफोन है, प्लीज अपना नाम जरा बताइएगा, क्या नाम है? माजरत। अच्छा आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है, माजरत, ठीक है ना। खैर हम कंटिन्यू करते हैं, फिर आप अगर जब बीच में बोल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मिन अईना, अब हम पढ़ते हैं इसको, मिन अईना अंता, पढ़िए। मिन अइन अंता, इसका जवाब है अना मिन पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान। अच्छा ये जो अना है ना, इसको हम खींचते नहीं है, हालांकि ये जी, नून अलिफ जबर ना लिखा हुआ है, लेकिन आप हैरान जी, होंगे अरबी जबान में ये जो अना है ना, जी, ये प्रोनाउन आई कहलाता है। अना का मतलब होता है मैं। जी, तो अरबी जबान में ये अना, इसको खींचा नहीं जाता, ठीक है। जी, तो क्योंकि ये जो है ना वो, आपने आप लोग पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, आगे क्या है? वला अना आबिदुम मा अबदतुम। जी बिल्कुल। तो आप वो बात में वला अना आबिदुम, ये जो अना है ना, तो अना का मतलब है मैं। तो अल्लाह ताला ने इसको खींचने दिया ही नहीं है, कि कोई जरूरत नहीं है अपनी अना को खींचने की, सही है ना। तो जी, इंसान की जो अना है ना, वो यानी कि इंसान की जो मैं है, वो जी, छोटी होनी चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए। तो अरबी जबान का एक अजीब खास मामला है, अरबी जबान में ये जो आई है इसको नहीं खींचते, तो इसको हम लिखते तो अना के साथ हैं, लेकिन पढ़ते हैं अना, क्या बोलते हैं, अना, जैसे कि अना, अलिफ जबर आ और नून जबर ना, अना। हालांकि ये नून अलिफ जी, जबर ना है, ठीक है ना। जी, तो लेकिन इसको, जी, जैसे फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, जी, मैं तुम्हारा रब हूँ सबसे बड़ा, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो देखे ना, वो इंसान की अना इतनी बढ़ जाती है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कोई जरूरत नहीं है इस अना को खींचने की, समझ रहे हैं आप लोग? जी। ठीक है जी। तो अब हम कहेंगे इसको भाई अना मिन पाकिस्तान, पढ़े। अना أنا मिन, من باكستان. हाँ, अना मिन पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? मैं I'm from पाकिस्तान। Pakistan. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा देखिए, एक लफ्ज है पाकिस्तान, सही है, और जी, एक लफ्ज है हमारे यहाँ पाकिस्तानी, है ना। जी, अच्छा एक जी, लफ्ज है जैसे मिसाल के तौर पे अमरीका, ये मुल्क का नाम जी, है, और एक है अमरीकी, है ना। जी, अच्छा इसी तरीके से एक लफ्ज है बांग्लादेश, ये मुल्क का नाम है, और एक है बांग्लादेशी, है ना। एक जी, लफ्ज है मिस्र, और एक है मिस्री। तो ये जहन में रखें कि ये दोनों अलग अलग हैं। एक लफ्ज है जो कि मुल्क का अपना नाम है, वो मुल्क का नाम तो अपना रहेगा, लेकिन जब मैं उसको अपनी तरफ रेफर करूंगा ना, तो उसके अंदर जहरी बातें फिर मैं या लगा देता हूँ, तो मैं पाकिस्तानी बन जाता हूँ, है ना। जी, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, एक बात तो ये है। तो जी, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी से है, गलत बात होगी ना। जी, नहीं, मैं कहूंगा मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, अना मिन पाकिस्तान, है ना, मैं ये कहूंगा।
اچھا اس کے بعد پھر دیکھیں اب اس محمد نے پوچھا ہل انت پاکستانی، پڑھیے. هل أنت باكستاني؟ ہاں اچھا یہ حل جو ہے نا یہ ہوتا ہے کنفرم کرنے کے لیے، کیا آپ پاکستانی ہیں، کیا تم پاکستانی ہو. حل انت پاکستانی، پڑھیں. هل أنت باكستاني؟ تو شریف نے جواب دیا نعم. نعم. نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں یس، مهم. تو نعم کا مطلب ہو گیا یس. تو شریف نے Yes. کہا نعم انا پاکستانی، نعم أنا باكستاني. ہاں میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر شریف نے پوچھا، ایک تو شریف نے بتا دیا کہ بھئی وہ پاکستانی ہے. اس کے بعد شریف نے پوچھا وما جنسیتو کا انتا، پڑھیں. وما جئتك أنت. دوبارہ دیکھیں ایک لفظ، اس لفظ کو سمجھیے، یہ ہے جنسیتن، بولیں. جنسية. جنسیتن اصل لفظ یہ ہے، جیم ہے، نون ہے، سین ہے، یا ہے، ٹھیک ہے. جنسیتن یہاں پہ تشدید ہے اور یہاں پہ آخر میں یہ گولتا ہے، جنسیتن. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جنسیتن. اب دیکھیں اس کا مطلب، جنسية. ہاں جنسیتن، آپ جائیں گے نا جب کبھی کسی عرب کنٹری میں تو وہاں پہ کوئی اگر آپ کو فارم وغیرہ فل کرنا ہوگا نا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا الجنسیہ، یہ لکھا ہوگا جنسیتن لکھا ہوگا، کیا مطلب نیشنلٹی. ٹھیک ہے، مهم. جنسیتن کا مطلب نیشنلٹی ہے. اب اس کے اوپر رول ہم وہی والا اپلائی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا، یا لگا دیں تو مائی نیشنلٹی، کاف زبر کا لگا دیں تو تمہاری نیشنلٹی، کاف زیر کی لگا دیں تو تمہاری نیشنلٹی لیکن کسی خاتون کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پہ دیکھیں، پڑھیے جنسیتن. جنسية. اب اس میں یا لگائیں، یا لگا دیں گے تو بن جائے گا یہ جنسیتی، جنسيتي. اس کا مطلب ہو جائے گا مائی نیشنلٹی. صحیح ہے. مهم. اچھا اب اس میں کاف زبر کا لگا دیں، جنسیتو کا، جنسيتك. یور نیشنلٹی. ٹھیک ہے. اب خاتون کے لیے بولتے ہیں جنسیتو کی، جنسيتك. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا یور نیشنلٹی لیکن خاتون کے لیے. سمجھ آیا؟ جی جی. جی ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں اس کو وما جنسیتو کا انتا. وما جنسيتك أنت. جی تو اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، واٹ از یور نیشنلٹی. مهم. تو اب محمد نے بتایا، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ بھئی وہ مطلب وہ خود کون ہے. تو اس نے بتایا انا ترکیون، پڑھے. انا أنا ترکی. تركي. ہاں اب دیکھیں اس نے بتایا آئی ایم ترکش، ٹھیک ہے، ترکیون. تو ترکیون ترکش ہو گیا. اب اس نے بتایا انا من ترکیہ. أنا من تركيا. اب دیکھیں یہ ملک کا نام آیا ہے، آئی ایم فرام ترکی. ٹھیک ہے نا. I تو am from Turkey. ہاں آپ کو بس یہ سمجھنا ہے، ایک ہے پاکستان تو اس پاکستان سے بنتا ہے پاکستانیون. ٹھیک ہے. پاکستان. ہاں اصل میں یہ نیون ہے. اب جب آپ اس ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا جیسے ہم وقف کرتے ہیں تو ساکن کر دیتے ہیں نا ایم والے لیٹر کو. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ہے نا، ہم رک جاتے ہیں تو عالمین کہتے ہیں نا، جی. جی حالانکہ وہ ہے عالمینہ. لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو عربی زبان میں رول یہ ہے کہ جب آپ کہیں بھی سٹاپ کریں گے تو آپ اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ سکون دے دیں گے. تو اسی طریقے سے اگر ہم چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں انا پاکستانی، اسی طریقے سے انا ترکی. صحیح ہے. لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے کیونکہ ہم ابھی عربی پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے ہم لاسٹ لیٹر کو ذرا پروناؤنس کر رہے ہیں اس طرح کہہ کے. کس طرح؟ انا پاکستانیون، أنا باكستاني. ہے نا. اور پھر انا ترکیون. أنا تركي. میں چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی انا ترکی، خدا نہ خواستہ غلط نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں عربی سیکھ رہا ہوں تو اسی لیے عربی سیکھنے کے حوالے سے تو مجھے پتا ہونا چاہیے بھئی آخری لیٹر کس طرح بولا جا رہا ہے.
تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, ادروائز انا ترکی از اوکے, کریکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ بھائی ایک پاکستانی ہے, کوئی ٹرکش ہے, اور ایک ہے ملک کا نام, تو ملک کا نام ہے ترکیہ. آئی ایم فرام ٹرکی, انا من ترکیہ. پڑھیں, انا من ترکیہ. ٹھیک ہے. شریف نے کہا اہلن و سہلن. اہلاً و سہلاً. اچھا, یہ اہلن و سہلن جو ہے نا, دیکھیں اس پورے ملا کے ایک میننگ ہے اس کی, ویلکم. ٹھیک ہے, اہلن و سہلن کا ترجمہ ہے ویلکم. ٹھیک ہے. جی تو جی 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 بولے بولے سدرا. سر میری آواز نہیں آ رہی تھی تب سے؟ نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, اب آئیے آپ کی آواز. سر میں نے وہ غلطی سے میوٹ ہو گیا تھا مجھ سے, میں بھی کہوں. ٹھیک ہے سر, کوئی سی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے سدرا, آپ سن رہی تھی سب کا؟ جی جی سر, میں تب سے آپ کو جواب دے رہی ہوں ساتھ ساتھ, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا میں میوٹ پہ ہوں. آپ کی آواز اب آئی ہے, معذرت. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو سمجھ تو آیا نا ماشاء اللہ. سر بس میں نے ہینڈ ریز اسی لیے کیا تھا, میں نے یہی کوشچن کرنا تھا کہ پاکستانی پڑھ سکتے ہیں, پاکستانی یون ہی پڑھنا ہے, لیکن آپ نے وہ ایکسپلین کر دیا خود سے. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. جزاکم جی اللہ خیر. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم یہ کریں گے, یہی کنورزیشن ہے, اب ہم یہ خاتون کے حوالے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آئیے جی سر. جلدی سے اس کو پڑھتے ہیں. ایک منٹ رکیں جی. اب دیکھیں, الحوار بین مریم و زینب. الحوار بین مریم و زینب. اچھا دیکھیں, ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں زینب, ٹھیک ہے, زینب. لیکن جی ہاں, سر. لیکن عربی میں کہتے ہیں زینب. زینب. ہاں, دیکھیں یہ جو نا, اس کو ہم نا, قاعدہ ہے عربی کا, اس کو ہم لین کہتے ہیں. لین کا مطلب نارملی ہوتا ہے سافٹنس, اور اس کا سافٹنس, دا میننگ آف لین از سافٹنس. اور یہ رول کیا ہے کہ جب بھی ہم واو کو اور یا کو ملاتے ہیں کسی بھی ورڈ کے ساتھ زبر کے ساتھ, تو یہ لین آتا ہے. لین کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی تھوڑا سا نرمی کے ساتھ کھینچنا. ٹھیک ہے, جی سر. جی سر. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے قریش, عربی میں کہتے ہیں قریش, ہے نا. جیسے ہمارے پاس قریش. ہاں, لإیلاف قریش کہتے ہیں ہم, ہے نا. جی سر. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. والصیف کہتے ہیں آپ. فلیعبدوا رب ھذا بیت. دیکھیں نا, یہ سب لین کہلاتا ہے. تو اسی طریقے سے زینب, عربی میں کہتے ہیں زینب, اور اردو میں کہتے ہیں زینب. ٹھیک ہے, زینب. ٹھیک ہے سر. تو سر مطلب ہر ورڈ کو اگر وہ نیم بھی ہیں کسی لڑکا, فیمیل میل کے, لیکن ان کو بھی ہم نے عربک ایکسنٹ میں ہی اس کو پروناؤنس کرنا ہے, ایسے ہی نا سر؟ بالکل بالکل. دیکھیں ضروری ہے نا, آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو اس میں جی پھر سر. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از دا ایکچوئل ساؤنڈ. جی سر. ٹھیک ہے نا جی. مریم نے کہا من این انتی. من این انتی. تو زینب نے جواب دیا انا من مصر. انا من مصر. انا من مصر. اچھا دیکھیں, انا کو کھینچے نہیں, میں نے کو بتایا اللہ تعالیٰ نے انا, ہماری, سوری جی سر, انا جو ہے نا کھینچنی نہیں چاہیے بالکل. تو انا من مصر. ٹھیک ہے. انا من مصر. اچھا یہ دیکھیں کہ انا من مصر, یہ ذہن میں رکھیں کہ آئی ایم فرام ایجپٹ, یہ ملک کا نام ہے مصر. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اب یہ ایجپشن نہیں ہوا. اب دیکھیں ایک فرق, اب دیکھیں اب ایک فرق آئے گا مذکر میں اور مؤنث میں. ٹھیک ہے. اب مریم نے پوچھا حل انت مصریۃن, حل انت مصریۃن. آپ دیکھیں یہاں پہ تا کا اضافہ ہے. جی دیر از سر. این ایکسٹرا تا, یہ چھوٹی والی نا ایکسٹرا تا ہے یہاں پر. یہ ایکسٹرا جی تا جی آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ گول تا, حالانکہ جی سر. مصری یون ہونا چاہیے تھا نا. ہم ویسے پڑھتے ہیں جی جی. پاکستانی یون اور ترکی ترکیون, یون, ہے نا. تو اس طرح مصری یون جی بھی جی. ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ تا جو جی سر. لگایا ہے نا, اس تا سے ہمیں جی. پتہ لگا کہ یہ کوئی خاتون ہے. خاتون ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں, عربی زبان میں the sign of feminine gender in Arabic is this گول تا. گول تا. اس کو ہم گول تا کہتے ہیں, یہ ایسے ہوتی ہے. اور اس کا نام ہے تا مربوطہ. سر آپ نے فرسٹ لیکچر میں کہا تھا تا زبر تا مذکر کے لیے, تا کے اوپر زبر آ جائے. نہیں دیکھیں, یہ ہے تا گول, وہ گول تا نہیں ہے. اچھا اچھا. دیکھیں وہ تو یہ رہتا, یہ تو نارمل تا ہے, یہ رہا انتی اور انتا. ہاں سر وہ تو ہے. اچھا ٹھیک ہے, سمجھ رہی ہیں آپ, یہ تو نارمل تا ہے. یہ ہے گول تا,
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گول تا قرآن مجید میں آپ لوگوں نے بہت جگہ پڑھا ہوگا, یہ گول تا آخر میں جب آپ اس کے اوپر رکتے ہیں تو یہ ہا بن جاتا ہے نا, ہاں جی سر, ہاں بن جاتا ہے. یہ ہا بن جاتا ہے. اصل میں یہ ہے عربی کے اندر سائن آف فیمینن جینڈر. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں تا مربوطہ. تا مربوط کہتے ہیں ملے ہوئے کو. تو جی یہ جی تا وہ ہوتی ہے جو کہ ملی ہوئی ہوتی ہے, تا مربوطہ. مثال کے طور پر, ہاں اچھا پتہ ہے کیا ہے, یہ تا بھلے وہ کسی چیز ہو یا کوئی انسان ہو, کسی کے بھی اینڈ میں آپ عربی زبان میں دیکھیے گا, سمجھ جائیے گا کہ عربی زبان میں یہ مؤنث کی علامت ہے, یہ مؤنث ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, مثال کے طور پہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, کتابن پڑھیں. کتابن. آپ مجھے ایک بات بتائیے, کیا کتابن کے آخر میں گولتا ہے؟ نہیں سر. یہ عربی زبان میں اس لیے مذکر ہے, یہ میل ہے عربی میں. ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے یہاں کتاب ہوتی ہے نا. جی 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 سر, ہماری کتاب ہوتی ہے, ہاں ہوتا نہیں. جی کتاب ہوتا ہے. کوئی بولے گا بھائی تمہارا کتاب کہاں ہے, کہتے ہیں ہم نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں. تمہاری کتاب کہاں ہے. تو عربی زبان کے ٹھیک ہے. اندر لیکن یاد رکھیے گا کتاب مذکر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اسی جی سر. طریقے سے ایک اور لفظ ہے ساعتن. یہ دیکھیں ساعتن. یہ دیکھیں یہ گولتا آ گئی. ساعتن جی. کہتے ہیں گھڑی کو, گھڑی, ساعت کو. جی ہے نا, ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو. جی. تو نارمل جو گھڑی ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں ساعتن کہتے ہیں. تو اب یہ جو گول تا آئی ہے تو اس سے پتہ لگا کہ گھڑی عربی زبان میں مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے. جی اسی طریقے سے دیکھیں, جی میں آپ سے کہتا ہوں بابن. بابن کا مطلب دروازہ ہوتا ہے نا. جی سر. اب بابن بتائیے, دروازہ. بابن کے آخر میں گولتا ہے؟ نہیں سر. نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے بابن مذکر ہے عربی میں. جی. اسی طریقے سے دیکھیں غرفتن. غرفتن. یہ دیکھیں گولتا آ گئی. ٹھیک ہے نا. اب جب غرفتن کے آخر میں جب گولتا آ گئی, اس کا مطلب ہے غرفتن جو ہے وہ مؤنث ہے. غرفتن کہتے ہیں کمرے کو. حالانکہ اردو میں حالانکہ کمرہ ہوتا ہے, کمرہ, روم, جی 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 ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں غرفہ, کیونکہ غرفہ جو ہے نا وہ مؤنث ہے, کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. تو یہ گولتا آپ کو ٹھیک بتائے ہے. گی کہ اصل میں یہ مؤنث ہے. اور جتنی بھی خواتین ہوں گی, کوئی بھی, وہ جب بھی اپنی نسبت اپنے بارے میں کچھ بتائیں گی یا کوئی ایسی چیز بتائیں گی کہ جو کہ مطلب ان سے ریلیٹڈ ہوگی, تو وہ اس گول تا کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں, میں کہوں گا بھائی انا مصریون, اور لیکن اگر آپ کہیں گی تو آپ کہیں گی انا مصریتن. یاتن. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں انا جی سر. پاکستانیون, آپ کیا کہیں گی؟ پاکستانیاتن. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہنا ہے انا پاکستانیتن. حالانکہ دیکھیں انگریزی میں جی ایک سر. ہی مطلب ہے کہ آئی ایم اے پاکستانی. انگریزی کے اندر تو جی پاکستانی اور مذکر کے لیے بھی پاکستانی, مؤنث کے لیے بھی پاکستانی, وہ تو چینج ہی نہیں ہو رہا ہے نا. جی لیکن عربی کے اندر جی وہ سر. فرق آئے گا کہ خاتون کہیں گی تو کہیں گی انا پاکستانیتن, اور جو کوئی مذکر کہے گا وہ کہے گا انا پاکستانیون, بغیر اس گولتا کے. پاکستانیون. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے بولا کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن ہم پاکستانی بھی بول سکتے ہیں. ہاں تو انا اس طرح فیمیل بالکل بھی جسٹ پاکستانی بول سکتی ہے, فیمیل بولے گی, لیکن یا فیمیل وہ تن اس لگائے. کو تن تو نہیں لگائے گی. جب اس پہ رکے گی آ کے نا, دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ پاکستانی, جی. وہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں اس کو وقف کرنا, ہے نا, یعنی کہ رکنا, سٹاپ وقف کرنا. جی جی جیسے ہم جی کہتے ہیں نا جی. الحمدللہ رب العالمین, بالعالمین. ہم نے وقف جی کر لیا, یعنی کہ ہم رک گئے. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹاپ, ہم نے سٹاپ جی کر سر. لیا. تو عربی زبان میں رول یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ سٹاپ کریں اس لیٹر کو ساکن کر دیں, یعنی کہ اس لیٹر پہ جزم لگا دیں. ٹھیک. یہ عربی جی زبان کا رول ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پہ ایک مرد ہے, جب وہ کہے گا نا کہ آئی ایم پاکستانی, عربی میں کہے گا, وقف کرے گا تو کہے گا انا پاکستانی, یہی کہے گا. لیکن خاتون کیا اور کہیں گی؟ فیمیل کہے گی انا پاکستانیہ. بالکل بالکل ماشاء اللہ, انا صرف تا کو پاکستانیہ. ساکن کرنا ہے. تا کو ساکن جی کریں گی سر. آپ کو پتا ہے یہ جی جی چھوٹی والی سر. تا قرآن مجید میں آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا, یہ چھوٹی جی والی سر. تا جب ساکن ہوتی ہے تو یہ ہاں بن جاتا ہے.
ہاں بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ہمزۃ لُمَزَةٍ، لمزہ. ٹھیک ہے نا، Yes. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، معددہ. ہے نا. تو دیکھیں یہ Yes ساری sir. یہ حالانکہ وہ ہاں نہیں ہے، وہ تو تا ہے اصل میں، وہ گول تا ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو یہ گول تا آئے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے سر. سائن آف فیمینن جینڈر ان عربک، ٹھیک ہے نا. جی جی سر. اب ہم چلتے ہیں آگے انشاءاللہ. اب آپ لوگوں کو باقی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں جی. تو مریم نے پوچھا ہل انت مصریہ، ہل انت مصریہ. زینب نے کہا نعم انا مصریہ، نعم انا مصریہ. اور پھر اس نے پوچھا وما جنسیتک انتی، وما جنسیتک انتی. تو مریم نے کہا انا سوریہ. انا سوریہ. ٹھیک ہے اب اس کو بھی اس طرح بھی کہہ سکتی ہیں انا سوریۃن. انا سوریۃ. اب دیکھیں اس نے بتایا کہ آئی ایم اپنا سیرین. اب وہ بتائے گی میں سیریا سے ہوں تو وہ ملک کا نام لے گی. اب انا من سوریا. سوریہ. ہاں انا من سوریہ. ٹھیک ہے انا من سوریا تو آئی ایم فرام سیریا. I am from Syria. ٹھیک ہے نا. تو سیریا کہتے ہیں شام کو، تو میرا تعلق سیریا سے ہے یعنی کہ شام سے. ٹھیک ہے تو زینب نے کہا اہلن و سہلن. ویلکم اہلن و سہلن. ہاں مطلب ویلکم. جی سر. ٹھیک ہے تو یہ ہماری دو جی سر. کنورزیشنز ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو مذکر اور مؤنث کا فرق ہے وہ ہے، اور یہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اور خاص طور پہ انشاءاللہ. جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو من این انتا اس طرح کہیں گے، یا من این انتی، ویئر آر یو فرام. ٹھیک ہے نا. ویئر آر یو اور ویئر آر یو فرام میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے اور کسی کا سوال Where ہو are تو you پلیز and پوچھ where لیں. are you from? نہیں سر. سر آپ نے جو اس دن بتایا تھا وہ ڈبلیو والے ورڈز، اس میں من تھا ہو، تو یہ من سے اور من ہو. دیکھیے من جو ہے نا کوشچن ورڈ ہے. کوسچن ورڈ ہے جی. ہاں دیکھیے آپ نے سوال کرنا ہے، من کا مطلب ہے ہو. اب جب آپ نے اس میں ہو. زیر لگا دی تو وہ بن گیا من، جی اور یہ من جو ہے نا مین. یہ پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے سر. سے ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے. حرف کہتے ہیں اس جی کو. سر. تو اب آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ زبر زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. من اور جی من سر. زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا معنوں میں. سر وہ انتا اور انتی جی ٹوٹل سوچیں آپ. ڈفرینس میل اور بالکل فیمیل کے لیے. جی سر. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. اور جی کوئی سر. سوال ہو؟ الحمد. اور باقی جو ہمارے بھائی ہیں کوئی سوال ہے ان کا؟ جی ظہیر بھائی سمجھ آیا سب کو؟ جی جی سر. الحمدللہ. ٹھیک ہے اس کو پکا کر لیں، اس کو صحیح سے فوکس کر لیں انشاءاللہ. جی جی سر بولیں. ون مور کوسچن. جی جی بولیں. جو انا آپ نے پڑھایا یہ اردو والا انا ہی ہے نا، ایگو جی مین؟ جی 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 اصل میں دیکھیں ٹھیک ہے. اردو والا انا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا اس میں گاڑے معنی ہیں. یہ انا نارملی ہے میں. میں. ہاں سر اس کا بھی تو میں ہی ہے نا، مطلب ایگو جی جی میں. جی 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 میں بالکل وہی ہے نا. جی ایسے ہی ایسے ہی ٹھیک ہے. ہے سر. بلکہ یہ لیٹر ٹھیک ہے. بلکہ ایک وہ ہے آلرائٹ. نا اقبال نے ایک بڑا پیارا جو ہے نا جملہ کہا کہ عبادت کیا ہے. اقبال نے اس کی ڈیفینیشن بتائی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ عبادت کہتے ہیں انائے صغیر کا انائے کبیر کے سامنے جھک جانا، کے سامنے جھک جانا. ہے نا. سبحان اللہ. جی تو سر. انائے صغیر انسان ہے اور انائے کبیر اللہ تعالیٰ کی انا ہے. سبحان اللہ. جی سر. تو جی اس سر. سبحان اللہ. انائے صغیر کا انائے کبیر کے سامنے انائے جھک جانا، کبیر کے سامنے جھک جانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عبادت ہے. جی سر. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے میرے خیال میں واضح ہو گیا مطلب. جی سر الحمدللہ سب کلیئر ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بڑا